والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم علماء کرام اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو انسان بنایا اور انسان میں اللہ نے ہم کو معظم، معزز، مشرف بنایا، اشرف المخلوقات کا سردار بنایا کہ جتنی بھی مخلوق ہے، پوری دنیا میں کتنی مخلوق ہے جس کو ہم نے نہیں دیکھا، کم و بیش 18,000 مخلوقات. جتنی بھی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی، ان تمام مخلوق کا سردار ہم کو بنایا. ہر ایک مخلوق کا سردار اشرف المخلوقات اس لیے ہم کو کہا گیا. اب ہماری جتنی بڑی عزت اور جتنا بڑا اعزاز، جتنا بڑا مقام ہم تمام کو دیا گیا، اس کے حساب سے ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ وصول بھی کرنا چاہتے ہیں کہ تمہیں انسان بنایا. اچھا، اب انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اس چہار دیواری میں جو آ جاتا ہے، جس کو طلباء کے نام سے جب پکارا جاتا ہے، مدرسے کا طالب علم کے نام سے جب پکارا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ دوسری چیز اور دوسری صفت اور لگ جاتی ہے. وہ صفت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ضیوف الاسلام، کہ یہ اسلام کے مہمان ہیں. ہم کس کے مہمان؟ جو عام متن کہا جاتا ہے کہ مہمانان رسول. حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں، حدیث میں تذکرہ ہے ضیوف الاسلام، خالی رسول کے نہیں بلکہ پورے اسلام کے مہمان ہم مانے جاتے ہیں. پورے اسلام کے مہمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان تو مانے جاتے، اسلام میں آ گیا. ضیوف الاسلامی کہ اسلام کے مہمان. اس لیے اسلام کے ماننے والے جتنے بھی ہوگے وہ ہمیں اپنے سر کا تاج اس وقت سمجھیں گے جب ہمارے پاس وہ علم باقی رہے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم پہنچا کر. تو آج ہمیں اس چہار دیواری کے اندر کیا کرنا ہے؟ اس دنیا کے فتن و فساد دور میں، جہاں فتنوں کی رنگریلیاں چل رہی ہو، فتنوں کا بازار گرم ہو، صبح اٹھو تو سامنے فتنہ نظر آتا ہو، شام کرو تو فتنوں کا مقابلہ کر کے شام کرو، ہر جگہ فتنے فساد پھیلے ہوئے. اس فتن و فساد کے اندر سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان، اپنے اسلام کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کہ اللہ نے جو تمہیں علم دیا، جو ہمیں علم دیا، اور اللہ کا احکام اور اللہ کے قرآن کریم کی آیتیں جو ہمارے پاس پہنچی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں جو ہمارے پاس پہنچی ہے، ان کے اوپر سب سے پہلے ہم کو عمل کرنا اور پوری امت کے اندر اس کی دعوت کو پھیلانا، اور یہ اس ایمانی اور یہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محنت کو پوری دنیا میں عام کرنا. اس لیے کل قیامت کے دن ہمیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں علم دیا گیا تھا، تم نے اس علم کی کیا قدر کی، اس علم کو کتنے لوگوں تک، کہاں تک پہنچایا. تمہارے پاس علم تھا، تم نے کتنے بھٹکے ہوئے راستوں کو صحیح راہ پر لایا. تمہارے پاس علم تھا، تم نے اس علم کا صحیح استعمال کیا یا غلط استعمال.
کیا تم اس علم کے ذریعے سے اپنے دنیا کے بازار کو گرم کرتے تھے؟ کیا تم اس علم کے ذریعے سے اپنی دنیا کے بازار کو صحیح سلامت رکھتے تھے؟ دین کو ویران کرتے تھے، دین کو چھوڑتے تھے؟ اس لیے ہمیں یہ جو دین دیا گیا ہے، اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ پڑھی، پہلے نمبر پر جو پڑھی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کا مطلب یہ قرآن کریم، اس کی طرف اشارہ کیا جائے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں، ھدی للمتقین، کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب آج ہم نے اس علم کو صحیح جگہ پر نہیں پہنچایا۔ آج آپ کے پاس، میرے پاس علم ہے، ہمارے پاس علم کیا ہے؟ جتنا علم ہے اس علم پر عمل کرنا۔ جیسے استاد نے سکھایا کھانے کے وقت کیسے بیٹھنا، کھانا کھانے کے لیے جائے تو کون سی دعا پڑھنا، بھول جائے تو کون سی دعا پڑھنا، مسجد میں آئے تو کون سی دعا پڑھنا، نماز پڑھے تو نماز کے بعد کیا وظائف ہو، یا پھر نماز کے بعد کون سی دعا پڑھنا، اذان کے بعد کی کون سی دعا پڑھنا، کسی سے ملاقات مصافحہ کرے تو کیسے سلام کرنا، سلام اور مصافحہ کا رواج ہم عام کریں، ایک دوسرے ساتھی سے ملے تو سلام کرے، السلام علیکم۔ سلام کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو، ہم اس کو دعا دے رہے ہیں۔ پھر وہ وعلیکم السلام کہے گا، اس کا مطلب ہوگا کہ تم پر بھی سلامتی۔ تو ہم آپس میں دوستوں میں جب سلام کا رواج عام کریں گے تو گھر جا کر ہم ماں باپ کو سلام کریں گے۔ اگر یہاں پر طریقہ استعمال نہیں کیا اور یہاں پر نبی کی سنت کو نہیں سیکھا، اور یہ وہ جگہ ہے، اور یہ وہ ایسی جگہ ہے کہ جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو سکھایا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں قرآن کریم کی تعلیمات سکھائی جاتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قرآن کریم پر عمل کرنا سکھایا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قرآن کریم کے چرچے مسجد کے اندر گنگناتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قرآن کریم کے حلقے لگتے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں کی مثال دی جاتی ہے کہ کہاں پر جانا ہے کہ آباد کرنے والی اور دنیا میں اچھی جگہ ہو تو وہ اللہ کے گھر، اور اللہ کے گھر کی دین کی حفاظت کے قلعے، اور یہ اللہ کے گھر کی دین کی حفاظت کے قلعے۔ ہمیں اور آپ کو نہیں پتا تھا کہ ہم کہاں تھے، ہم کیسے راستے پر تھے، ہمارے ماں باپ کہاں پر چلتے تھے، لیکن اس اللہ نے ہم کو محبت بری نگاہ سے دیکھا اور اس چہار دیواری میں اور اس مدرسے میں پہنچایا، تو اس اللہ کا روزانہ شکر ادا کرے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے، راتوں میں تہجد میں اٹھے، اللہ سے مانگے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے، قرآن کریم ہمارے سینے میں کیسے داخل ہو جائے، قرآن کریم ہم کو کیسے یاد ہو جائے، قرآن کریم پر عمل کرنے والے کیسے بن جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے کیسے بن جائے، اس سب چیزوں کی ہم کو فکر کرنی ہوگی۔ جتنا علم ہے اس علم کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے ھدی للمتقین کا مطلب کچھ حضرات یہ سمجھ لیتے ہیں اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی تو اللہ کا فریضہ ادا نہیں کر پاتے تو اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی۔ یاد رکھو ابھی آپ کا بچپنا ہے، ایسے گمراہ کن عقائد، ایسے گمراہ کن باتیں اور آپ کے دماغ کے اندر کھلبلی مچانے والی باتیں ایسی آئے گی، لیکن ایک مثال میں آپ کو دے کر جاؤں گا، اس مثال کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو حضرات اور جو بچہ یا جو بندہ یا جو بندی یا جو بھی شخص ہو، اگر وہ کہے کہ اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ملتی تو اس سے پہلے ہم کو یہ سوچنا ہے کہ کیا اس بندے کے اندر طلب ہے، کیا اس بندے کے اندر یا اس کے اندر طلب ہے۔ اگر ہم طلب اللہ کو دکھائیں گے تو اللہ کی طرف سے توفیق آئیں گی۔ کیسے؟ آپ کو چائے پینے جانا ہو یا کہیں گھومنے جانا ہو، یہاں سے سمجھو آپ کو جانا ہے چائے پینے یا فروٹ خریدنے کچھ چیز، تو آپ کو طلب تھی، تو وہ طلب نے آپ کو 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر طلب نے پہنچا دیا، اور وہی طلب اگر ہم اللہ کے گھر کی آبادی کی فکر کے لیے کریں گے، اپنے گھر کو آباد کرنے کی فکر کے لیے کریں گے، وہی طلب ہم اللہ کو دکھائیں گے تو وہ طلب جو ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اس طلب کے اوپر توفیق دے دے گا، اور وہ طلب ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بن جائے گی۔ ھدی للمتقین کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔
تو ہدایت کب عام ہوگی اور ہدایت کب پھیلے گی؟ جب بندے کی توفیق ہوگی. اور بندے کو توفیق کب ہوگی؟ کہ جب بندے کو اپنی طلب دکھانی ہوگی. سب سے پہلا مطلب اور سب سے پہلا خاصہ یہ ہے کہ طلب بندوں کو دکھانا ہے. اس لیے حدیث میں ہم سنتے ہیں فضائل اعمال کی تعلیم بھی ہوتی ہے، اس کے اندر آتا ہوگا، آپ کے یہاں تعلیم ہوتی ہوگی کہ بندہ جب اللہ کے سامنے اپنا ایک ہاتھ قریب کرتا ہے تو اللہ 2 ہاتھ آگے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بندے کی پہلے طلب بتائی جا رہی کہ ایک قدم چلو، پہلے بندہ طلب دکھائے، قدم چلو تو 2 قدم اللہ آگے. تو یہ طلب ہم کو بتانی ہے. تو یہ طلب جب ہماری کامیاب ہوگی اور دین کے راستے پر اور دین کی محنت کے لیے اور اپنی زندگی بنانے کے لیے لگے گی، تو یہی طلب ہمیں اللہ کے لیے توفیق دلائے گی. اور اللہ کی توفیق جیسے مل جائے گی تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دیں گے. اس لیے ہمیں اپنی زندگی بنانی ہے. آپ کے پاس وہ طاقت ہے، آپ کے پاس وہ علم ہے، آپ کے پاس وہ قرآنی جذبہ ہے، آپ کے پاس وہ حدیث رسول ہے، آپ کے پاس وہ علم ہے کہ جس علم کے ذریعے سے آپ کہا کہ دنیا والوں کو سیدھے راستے پر لا سکتے ہیں. آپ کے پاس وہ پوری طاقت ہے، آپ وہ پوری طاقت کو اللہ کے لیے خرچ کریں گے اور وہ قرآن کریم پر آپ کی طاقت لگے گی. آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی طاقت دی ہے ان طاقت کا استعمال دنیا کے لیے نہیں بلکہ دین کے سیکھنے اور دین کے سکھانے کے لیے جب ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے راستے کھولے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی جیسے یہ ایک بچے نے قرآن کریم کی تلاوت کی، نعت رسول پڑھی، تو قرآن کریم کی تلاوت، نعت رسول، تو یہ بچہ تمہارے اندر زیادہ نیکی لے کر گیا. اللہ نے اس کو زیادہ نیکی دی کیونکہ اس نے محنت کی، اس نے طلب دکھائی، تو نیکی اس نے زیادہ کمائی. خیر آپ کو بھی نیکی ملی لیکن آپ کو سننے کے برابر، ان کو پڑھنے کے برابر. اس لیے ہم یہ سمجھے کہ ہم کو اللہ نے طالب علم بنایا، اللہ نے ہم کو ضیوف الاسلام بنایا، اسلام کا مہمان بنایا. تو اسلام کے مہمان وہ کیسے ہوتے ہیں؟ اسلام کے مہمان وہ اسلام کی مہمان نوازی کرتے ہیں. تو ہم کو پوری دنیا کے اندر ابھی سے نیت کرنی ہے کہ ہم پوری دنیا کے اندر جا کر اسلام کی مہمان نوازی کریں گے. اور اسلام کی مہمان نوازی کیا ہے؟ اسلام کی مہمان نوازی قرآن کریم اور حدیث رسول ہے. قرآن کریم کو ایک ہاتھ سے پکڑنا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں حدیث رسول ہوگا، اور کہا کہ یہ دونوں کو لے کر پوری دنیا کے اندر چکر لگانا ہوگا اور اسی کی دعوت اور اسی کی محنت اور اسی کی فکر کو لے کر چلنا ہوگا کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے. اے میرے بھائی تو کہاں کا راستہ چن چکا ہے، اس اللہ کے گھر میں آ جا کہ قرآن کریم کو سیکھ لے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے. ایسی محنت ہم کو کرنی ہوگی تب جا کر ہمارا ایمان بھی مکمل ہوگا اور تب جا کر ہم دین کی محنت کو بھی صحیح معنی میں کر پائیں گے. قرآن کریم کی محنت کرنی ہوگی. قرآن کریم یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب نے کہا کہ پہاڑوں کے اندر، جہاں کہ جو پہاڑوں کے اندر کوئی انسان سوچ نہیں سمجھتا، نہ سوچتا تھا نہ سمجھ سکتا تھا، ایسی جگہ پر یہ قرآن کریم کی دعوت پہنچی. اور یہ قرآن کریم کی جب محنت پہنچی تو پہاڑوں کے رہنے والوں کے دل نرم ہو گئے. یہ کہا کہ قرآن کریم وہ ہے کہ جس نے سمندروں کی طغیانی کے اندر سفر کیا اور اس سمندر کی طغیانی کے اندر کے دلوں والے انسان کے دلوں کے نرم کر دیے. اور یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ اتنا بڑا قرآن اور یہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس قرآن کریم نے کہا کہ پہاڑوں پر، سمندروں میں، جنگلوں میں، دریاؤں میں، کہا کہ زمین پر، آسمانوں میں، سب جگہ پر اس نے قرآن کریم نے دعوت دے کر اپنا نام روشن کیا. اور یہ قرآن کریم اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے. جس اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے کلام کی ہم قدر کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری قدر کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ علم دے گا کہ جس علم کے بارے میں ہم نے سوچا نہیں ہے. اور وہ علم کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو علم ہمیں سکھایا ہے وہ علم ہمیں قرآن کریم کے ذریعے سے سیکھنے ملے گا. علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ علم سکھایا، ما لم یعلم، کہ جس کو جانتا نہیں تھا. ایک زمانہ وہ تھا، ایک دور وہ تھا، ہمارے بابا و اجداد، دادا سے پہلے کے زمانے کی بات کو اگر دیکھیں تو انسان کو کچھ پتہ نہیں تھا. کیا پتہ نہیں تھا؟ کہ کپڑا کیسے پہننا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے.
لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا، لڑکوں کو باقی رکھنا، بدن پر اپنا بدن کیسے ڈھانکنا، اپنے بدن کو کیسے ڈھانکے، کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن یہی قرآن کریم کی دعوت پہنچی، اور یہی قرآن کریم، آپ جیسے بچوں نے قرآن کریم سیکھا، آپ کے پاس وہ طاقت ہے کہ آپ اشرف علی تھانوی جیسے محدث بھی بن سکتے، آپ کے پاس وہ طاقت ہے آپ علامہ انور شاہ کشمیری جیسے محدث بن سکتے، آپ کے پاس وہ طاقت ہے کہ جس طاقت کے بل بوتے پر آپ کے پاس وہ صلاحیت ہے، جس صلاحیت کے بل بوتے پر قرآن کریم کے ڈنکے کو اور پورا قرآن کریم کو پوری دنیا میں روشن کر سکتے ہیں، وہ قرآن کریم، جس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سینے میں اتارا، اب اس کو سینے تک محفوظ نہیں کرنا بلکہ اس کو پوری دنیا کے اندر پہنچانا، اس کی فکر کرنی ہے۔ یہ قرآن کریم کو لے کر ہمارے بڑے بڑے علماء پوری دنیا کے اندر چلے، کسی نے جان کی بازی دی، کسی نے اپنے بچوں کو قربان کیا، کسی نے اپنے اوپر، کسی عورت نے اپنے اوپر بیوہ ہونا برداشت کیا، کسی بچے نے اپنے اوپر یتیم ہونا برداشت کیا، یہ سب محنت چلی، یہ سب طاقت چلی، اور سب یہ صلاحیت جب قرآن کریم کی صلاحیتوں نے پوری دنیا کے اندر جب روشنی جب پھیلائی، تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے قریب میں چون لیا اور پوری دنیا میں نام ہو گیا۔ نام کیا ہوا؟ پوری دنیا میں کیا نام ہوا؟ کوئی محدث بنا، کوئی مفسر بنا، کوئی معلم بنا، کوئی مبلغ بنا، کوئی مناظر بنا، یہ سب محنت ہوئی۔ اس لیے آپ جو پڑھنے کے لیے آئے، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، آپ تمام کو یہ سمجھنا ہوگا، آپ تمام کو یہ بات سیکھنی ہوگی کہ ہم کو اللہ نے اپنے گھر کی آبادی کے لیے اور اپنی مسجد میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محلے میں سے نکال کر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو یہاں کی قدر و قیمت کو سمجھنا ہے کہ ہم کس وقت کے لیے اور کتنے سال کے لیے آئے، ہم کو وہ پتہ نہیں ہے، ہم کو پتہ نہیں کہ کب ہم یہاں دنیا سے چلے جائیں گے، بلکہ جتنا وقت ملا ہے، جتنی سانسیں چلتی ہیں، اتنی سانسوں کا استعمال اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ انہوں نے پڑھا نا قرآن کریم کی آیت پڑھی، الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی طاقت سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کون ہے، کہ اللہ اتنا بڑا مالک ہے کہ جس نے ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو صرف 6 دن میں پیدا کیا، فی ستۃ ایام، کہ صرف 6 دن میں پیدا کیا۔ اور اللہ کتنا بڑا مالک ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، کہ اللہ اتنا بڑا مالک، اتنا بڑا طاقت، اتنی بڑی قدرت والا ہے کہ جس نے ساتوں آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، بغیر عمد ترونها، بغیر ستون کے کھڑا کر دیا۔ کتنی بڑی طاقت اس اللہ کے پاس۔ لیکن آج ہم دنیا کی طاقتوں کا سہارا لیتے، آج ہم نے دنیا کی طاقت کو یوں سمجھا کہ بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ میرے دوستوں اور پیارے بچوں، یہ دنیا کی طاقت نہیں ہے، یہ دنیا کی طاقت دھوکہ ہے، کہ اللہ کی طاقت کو سمجھنا ہے، اور وہی اللہ کی طاقت جس اللہ نے ہم کو صحیح عقل سلیم دی۔ اپنے محلے میں سوچے، اپنی بستیوں میں سوچے کہ کتنے بچے تھے، ان میں سے اللہ نے ہم کو چن کر اللہ کے گھر کی آبادی کے لیے اور اپنے دین کی محنت کے لیے قبول کیا۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام مقبول ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے، صرف دین اسلام مقبول ہے۔ تو اسلام تو ہم کو مل گیا ہے، لیکن ہم یہاں پر کیوں آئے؟ یہاں پر ہم کیوں آئے؟ ارے ہمارے پاس تو دین اسلام ہے نا، تو کیوں آئے؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک گاؤں کا رہنے والا دیہاتی آیا، گاؤں کا رہنے والا، تو وہ آ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا یہ آیت لے کر، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ آیت لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کا یہ پیغام، اللہ نے یہ آیت بھیجی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ نبی، وہ ایک دیہاتی آ رہا ہے، بدو آ رہا ہے، گاؤں کا رہنے والا،
اسے یہ کہہ دینا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا کہ تم ایمان والے تو نہیں ہیں، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا ہاں تم مسلمان تو ہو، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا۔ اس لیے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام تو ہم کو مل چکا ہے، ہم ماں کے پیٹ سے مسلمان بن گئے، لیکن اسلام میں آنے کے بعد یہ تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں پر بھیجا ہے۔ ایمان ہے، ایمان میں سب صفتیں پھر آنے لگی، کیونکہ مین چیز ایمان ہے۔ قرآن کریم، حدیث مبارکہ، یہ سب چیزیں ہمیں سیکھنے ملے گی یہاں پر۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگی میں ان کے بارے میں یہ ہم کتابوں میں بارہا پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ کہ 13 سال تک اس محنت کو کیا اور اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد ایمان کو سیکھا۔ کہیں حالات آئے، کہیں پتھروں کی بارش ہوئی، کہیں مار دھاڑ ہوا، کہیں شہید ہوئے، بچے یتیم، عورتیں بیوہ، کہا کہ دین کو باقی رکھا اور اپنی جان کی بازی لگا دی۔ وہ کس لیے؟ اسلام میں تو آ گئے تھے، اسلام میں آنے کے بعد بیٹھے رہتے، جنت مل جاتی۔ جنت مسلمان ہونے پر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو، جنت مومن ہونے پر ہے۔ جنت کس پر ہے؟ مومن ہونے پر ہے۔ اس لیے سرکاری فہرستوں میں مسلمانوں کے نام باقی ہے، لیکن اعمال سے کورے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کیا کہ ایمان والو۔ پورے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کا، وہ کیوں کہا؟ کہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ مومن ہونا مقبول ہے۔ مسلمان تو ہم ہو چکے ہیں۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، فرما برداری کر دینا، بس یہ نہیں بلکہ فرما برداری کر کر اس ایمان کو اپنی زندگی میں اتارنا، اور اس کے بعد ہمارے پاس جتنا علم ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلانا۔ تو یہ ایمان سیکھنے کے لیے آپ آئے، کہاں آئے؟ تو قرآن کریم سیکھیں گے، حدیث سیکھیں گے، تو یہ سب چیز سیکھ کر، ایمان سیکھ کر، اور کہا کہ جتنی بھی صفات ہے نبی کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے جتنی بھی صفات ہم سیکھیں گے کہ مسلمان کے ساتھ سلام کیسے کرنا، آپس میں دوستوں سے سلام کیسے کرنا، آپس میں لوگوں کے پاس جائے تو کس طریقے سے ملاقات کرنا، لوگوں کے سامنے کوئی انصاف کا معاملہ ہو تو کیسے حل کرنا، یہ جتنی بھی چیزیں ہم مدرسے میں سیکھیں گے، کہا کہ یہ ایمانیات میں ہے۔ اس لیے کریں گے فکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔